کہ جتنا اونچا درجہ ملے گا اتنا نبی علیہ السلام کا قرب زیادہ ہوگا، اور اوپر والے نیچے تو آ سکیں گے، جس سے بھی ملنے کے لیے آنا چاہیں نیچے والے اوپر نہیں جا سکیں گے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ خوش نصیب تو وہ کہ جس کو جنت کا اونچا سے اونچا درجہ ملے۔ اب خوش نصیب ہے وہ بچہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا، وہ بچی جو قرآن مجید کی حافظہ بنی، کہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور دنیا میں جو جیسے ترتیل سے پڑھتا تھا ایسے ترتیل سے پڑھتا جا۔ اب بتائیں کہ ایک ایک آیت ایک ایک درجہ ملنے کا سبب بنے گی۔ ہم نے کبھی اس نیت سے قرآن پاک کو کھولا کہ آج کے دن میں ایک آیت کو یاد کرتی ہوں اور جنت کا ایک درجہ پاتی ہوں؟ شاید ہمارے اندر کچھ یقین کی کمزوری ہے اور کچھ غفلت کا اثر ہے کہ ہم اس نظر سے سوچتے ہی نہیں۔ وہ کون سی عورت ہے کہ جو ایک آیت کو بھی روزانہ یاد نہ کر سکے؟ بالخصوص جن عورتوں کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ تو بڑی قیمتی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ وہ تو گھر میں بھی ملکہ بن کے رہتی ہیں، بیٹے بھی جوان، بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی، اب وہ نانی دادی بن جاتی ہیں، ان کا راج ہوتا ہے گھر کے اندر، تو ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ مگر اس فرصت میں کبھی یہ سوچ بھی ذہن میں آئی کہ آج کے دن میں ایک درجہ اور نبی علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتی ہوں؟ کاش کہ ہم اس نظر سے سوچتے تو ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی آیت کو یاد کیے بغیر نہ گزرتا۔ ہم روز ایک نہ ایک آیت یاد کیا کرتے، چھوٹی صورتیں یاد کریں، جو معروف صورتیں ہیں وہ یاد کریں، تو آپ دیکھیں ایک آیت پہ ایک درجہ ملنے کی خوشخبری نبی علیہ السلام نے فرما دی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس بندے کو منزل کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تو جس کو پتہ نہیں ہوتا اس کا صحت مند گھوڑا بھی رستے میں کھڑا رہ جاتا ہے، اور جس کو منزل کا پتہ ہوتا ہے وہ اپنے بیمار گدھے کو بھی منزل پہ پہنچا لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو منزل کا پتہ جو ہے کہ کہاں پہ منزل ہے۔ تو علم جو ہے یہ بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جس بندے کو تجربہ ہو، علم ہو، وہ تھوڑی انویسٹمنٹ سے زیادہ پروفٹ کما لیتا ہے۔ جس کو علم نہ ہو، تجربہ نہ ہو، وہ اپنا پیسہ بھی ڈبو بیٹھتا ہے۔ شریعت نے بھی یہی کہا کہ تم علم حاصل کرو، یہ پہلا قدم ہے اللہ تعالی کے قریب ہونے کا۔